سکتا ہے تو وہ بڑا فیمس ہوتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں وہ ٹاک آف دا ٹاؤن یا جو آپ کی محفل کی وہ جان ہوتا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کو لوگ کیش کرا رہے ہیں پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے, بہت سارے کویکس بھی ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ چیزیں یوز کر کے ہر کوئی حکیم بنا ہوا ہے. ہر کسی نے اپنی, آپ دیکھتے ہیں, آپ یوٹیوب دیکھیں, ہر کسی نے اپنے ناشتے نکالے ہوئے ہیں, ہر کسی نے اپنی ڈائٹ نکالی. مطلب اٹس این ایزی وے ٹو ارن منی, کیونکہ جو بھی کہتا ہے. لیکن ہمیں کیا ہے, تو یو شوڈ بی ویری ویری سائنٹیفک. تو اگر آپ ان کو کرتے ہو تو آپ کی اپروچ سب سے پہلے بڑی سائنٹیفک ہونی چاہیے. لوگوں کو کیا ہے, سب سے پہلے بی ایم آئی کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بی ایم آئی کیا ہے. بی ایم آئی آپ کا باڈی میس انڈیکس ہے. نارمل بی ایم آئی 19 to 23 ہے. اگر کسی کا اوور ویٹ ہو وہ 25, 7, 8 ہوتا ہے. اگر کوئی اوبیز ہو یا گریڈ 1 ہو وہ 30 پلس, اور گریڈ 2 35 پلس, اور 40 پلس گریڈ 3 یا سپر اوبیز لوگ ہوتے ہیں. ایک اور جو کامن پیرامیٹر ہے وہ کہتے ہیں آپ کی ویسٹ سرکمفرنس جو ہوتی ہے. فیمیل میں اگر کسی کی ویسٹ 29 ہے, بیشک اس کا وہ نارمل ہے. اگر میل میں کسی کی 35 سے زیادہ ہے تو وہ نارمل ہے. اگر کسی کا وزن 70 بھی ہے لیکن توند اس کی یہاں ہے تو ہی از اوبیز, کیونکہ جو فیٹ ہے نا اس میں بہت ہارمونز ہوتے ہیں. اب یہ ایک نون فیکٹ ہے, ایک اینڈوکرائن آرگن ہے, اس میں سے ہارمونز نکلتے ہیں, لیپٹن ہے اور چیزیں ہیں جو کیا کرتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ آرگنز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کی ایڈیپوس ٹیشو پہ بھی کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ انسولین ایک نکلی, تو انسولین والی دوائیاں انہیں کہتے ہیں GLP-1 انالوگ. وہ پوری دنیا میں بہت کامن ہے. اس کو کہتے ہیں سیلیبریٹی انجیکشن, ہالی ووڈ انجیکشن. نام پہلے کیسا شروع ہوا, اوزیمپک سے. ٹھیک ہے, اوزیمپک شروع ہوا. اوزیمپک کو دیکھا دیکھی اب دوسری کمپنیوں, چائنی, جو انہوں نے را مٹیریل وہاں سے لیا اور انہوں نے پاکستان کے بہت ساری, جیسے سیماٹائڈ ہے, اوزیمپک یا اس طرح کے ادویات جو اسپیسیفکلی ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے تھیں, انہوں نے دیکھا کہ ڈائبٹیز کنٹرول کے ساتھ ان کا ویٹ بھی کم ہو رہا ہے, تو لوگوں نے اس کو ایکسیسو یوز شروع ہو گیا ڈسپائٹ نوئنگ کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. اب جو ابھی جو مین جو ٹاپک ہے لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پاکستان میں اوزیمپک جب آیا تھا وہ تھا 25-26 ہزار کا, اب وہ 22-23 ہزار کا ہے. اس میں بھی ان لوگوں نے اب ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ مین جو دوائی ہے وہ اوزیمپک ہی ہے, کیونکہ وہ لیڈر ہیں اس کے مسار میں. یہ نوو نارڈس کمپنی ہے, ان کا ہے. بیچ میں پاکستانی جو کمپنی ہے انہوں نے شروع کر دی ہے. اب انجیکشن 1000 روپے کا ہفتے کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, کئیوں کو 2,000 کا. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب اس کی ہائپ ہو گئی ہوئی اور لوگ اس کے پیچھے ہیں. لوگوں نے دیکھا, سپلائی چین کا مسئلہ ہے نا, تو اگر ڈیمانڈ آپ اور سپلائی کا. دیکھو تو دنیا میں جو پروف دوائی ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ ہے ویگووی. اسی کی اوزیمپک کی جو زیادہ ڈوز ہے 2.4, وہ ابھی لانچ ہو رہی ہے پاکستان میں. چلیے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے یا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر ہبا کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر ہبا, جب ہم ڈائٹ کی طرف بھی جاتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے, بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ہم پروسیجرز کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ڈائٹ سے اپنا وزن کم کریں گے. لیکن ڈائٹ میں بھی مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. کریش ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں, ایگ ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں, بنانا ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں, وہی نا کہ ایکسٹریم والی ڈائٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی میتھڈ ٹھیک ہے, یہ جو کریش ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف ہم نے پانی پہ رہنا ہے یا پھر ہم نے ایگز ہی کھاتے رہنا ہے؟ اچھا منیبہ, میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ وہ ڈائٹ کرنی ہے جو آپ اپنی روٹین کی لائف سٹائل میں ایڈ کر سکیں. ڈائٹ وہ ہونی چاہیے, آپ نے ایک بیلنس ڈائٹ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنی ہے جس میں آپ کو پتہ ہو نہ میں نے زیادہ کاربس لینے ہیں, نہ میں نے زیادہ ایسے فیٹس لینے ہیں جو میری باڈی کو اوور ویٹ یا اوبیسٹی کی طرف لے کر جائیں گے. جیسے سر نے بتایا کہ نارمل بی ایم آئی پہ آپ لائے کر رہے ہو, اور اگر آپ بی ایم آئی کراس کر رہے ہو تو فرسٹ یو ہیو ٹو کنٹرول یور ڈائٹری موڈیفیکیشن کرنی پڑے گی, ڈائٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے ڈیلی کے 10,000 اسٹیپس نہیں کر رہے, اپنی ایکٹیویٹی فیکٹر کو ایڈ کرنا پڑے گا, اپنی باڈی کو میٹابولائز کرنا پڑے گا. یہ وہ انیشیل اسٹیپس ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے. آپ نہیں کریں گے آپ کی باڈی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ہماری باڈی ایک پورا ایک آرگن سسٹم ہماری باڈی میں چل رہا ہے, اس کو ہم ڈی ٹریک ہو کر ہم اپنے میکرو اور مائکرو دونوں کی ڈیفیشنسی کرتے ہیں. جس سے کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے ایگ ڈائٹ کی ہے ان کی جھڑیاں پڑنے لگ جاتی ہیں, ان کی اسکن بہت ڈل ہو جاتی ہے. آل دو میک اپ ان کو کور کر دیتا ہے لیکن
لیکن آپ کو اس کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں. ایگ ڈائٹ سے سب سے بڑا سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ آپ کا گٹ ایشوز ہو جاتا ہے, آپ کو گرڈ ہو جاتا ہے, آپ کو ایسڈ ریفلیکس ہونے لگ جاتا ہے, کانسٹیپیشن ایشو ہو جاتا ہے, کیونکہ ہائی لیول آف پروٹین جب آپ لے رہے ہوتے ہیں, انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو یہ بھی نہیں بیلنس نہیں کرنا آتا. لوگ یوٹیوب اور ڈفرینٹ چینلس پہ جا کر یہ دیکھ لیتے ہیں, وہ بے شک ایک نارمل چیز آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن آپ نے اگر اپنے پر امپلیمنٹ کرنا ہے, فرسٹ یو ہیو ٹو ڈائگنوز یور سیلف کہ آپ کی باڈی کہاں لائک کر رہی ہے. آپ کے کچھ ٹیسٹ ہیں آپ کو اپنی باڈی کے لحاظ سے اس کو کروانے اور دیکھنا ہے کہ ویئر یور باڈی لائے رائٹ ناؤ, اینڈ آپ نے کس ڈائٹ کو فالو کرنا ہے جس سے آپ کی اسکن بھی فریش رہے, آپ کا ہیئر فال بھی نہ ہو, آپ ایکٹیو رہیں, آپ لیتھارجک نہ رہیں, اور وہ ڈائٹ کریں جس میں ہم روٹین کی ساری چیزیں کھا سکیں. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمیں بلیسنگز دی ہے. چلے ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, صبا ہیں لاڑکانہ سے, انہوں نے ہمیں کال کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبا, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میم میں نا تھائرائڈ کی پیشنٹ ہوں, اور میری ایج جو ہے نا وہ 30 ایئرز ہے, اور میرا ویٹ 99 kg ہے. اس کے لیے مجھے ویٹ کم کرنے کے لیے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے صبا, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں ان کو کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے. 90 ان کا ویٹ ہے اور 30 ایئرز ہیں ان کی ایج. اچھا, ہائپو تھائرائڈ ظاہر سی بات ہے تھائروکسن لیتے ہوں گے, اب اس کی ڈوز کا مجھے نہیں پتا وہ کتنی لے رہے ہیں. اب ہائپو تھائرائڈ کے کلائنٹس کا میٹابولزم بہت سلو ہو جاتا ہے, اور ان کا کیونکہ ہارمون انکلوڈ ہو جاتے ہیں تو ویٹ لاس جرنی بہت سلو ہو جاتی ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے ایکٹیویٹی فیکٹرز کو بڑا ایڈ رکھنا چاہیے. کوشش کریں یہ 5 سے 6 ہزار ڈیلی کے اسٹیپ کریں, اور 1 گو میں اگر نہیں کر سکتے اس کو توڑ کے کر لیں, لیکن کریں ضرور. ڈائٹ میں کروسیفیرس ویجیٹیبل جس طرح کے پالک, گوبھی, بند گوبھی, اس طرح کی چیزیں نہ ایڈ کریں. ٹھیک ہے, ہائپو تھائرائڈ کے پیشنٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سٹرس سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کریں, اور اپنی ڈائٹ میں پروٹین انٹیک زیادہ اچھی رکھیں, جس میں لین پروٹین میں آج کل فش بھی آئی ہوئی ہے, انڈا بھی ہے, چکن بھی ہے. کوشش کریں زیادہ پورشن آپ کا پروٹین کا ہو, اور واک کو ایڈ کریں. یہ آپ تھوڑا سا اپنا موڈیفائی کریں اپنی روٹین کو تاکہ بہتر ہو سکے. ڈاکٹر معاذ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, مطلب 90 ان کا جو ہے نا وہ ویٹ ہے, 30 ایئرس کی وہ ہیں, تھائرائڈ بھی ہے ان کو, مسئلہ بھی ہے, تو کیا پریفریبلی کیا کرنا چاہیے؟ سب سے مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہائپو تھائرائڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ان میں ڈائٹ اتنی آرام سے کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ بڑے بیچارے جتن کرتے ہیں, ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ, آپ کو اپنا ڈائٹ کو تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ اپنے ایکسرسائز کرتے ہو, اگر پھر اس سے بھی کم نہیں ہوتا تو آپ یا تو وہ انجیکشن ہیں ان پہ آؤ, لیکن انجیکشن میں ہائپو تھائرائڈ میں لاٹ آف پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں, خدا نخواستہ جو ریسرچ ہے اس میں تھائرائڈ کینسر بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہائپو تھائرائڈ میں آپ نے دھیان سے دینا ہے. تو موسٹلی ہم کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, انہیں جو میٹابولک سرجری ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ بیسٹ ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جو ہائپو تھائرائڈ ہیں, اگر ان کا ویٹ کم نہیں ہوتا تو آپ ان کی بیریاٹک سرجری کرتے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے جیسے 98-60 پہ آ جائیں گی, ود ان لائک 6 months میں آپ کو 30-40 kg کم ہو جاتا ہے, اور آپ مینٹین بھی کرتے ہو. جو آپ بائی پاس سرجری جیسے منی گیسٹرک بائی پاس ہے یا دوسرے ہیں, سلیپ میں ہائپو تھائرائڈ کے اندر رول کم ہے, کیونکہ سلیپ میں کیا ہوتا ہے وزن دوبارہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہائپو تھائرائڈ ہے, میں ہمیشہ ان کا کرتا ہوں جیسے منی گیسٹرک, یا ایک میں نے وہ کیا ہوا ہے MMRYGB, ماز موڈیفیکیشن رونال گیسٹرک بائی پاس. تو وہ دے آر ویری گڈ پروسیجر, سیف بھی ہیں جن کو کرنے آتے ہیں. لیکن آپ کو ساتھ ساتھ اپنا لائف اسٹائل تو ٹھیک رکھنا ہی ہے نا. لائف اسٹائل آپ واک کرو, ایٹ لیسٹ آپ نے 200 منٹ واک کرنی ہے ویک کے اندر, 30 to 40 منٹس آپ نے پر ڈے, ایٹ لیسٹ 5 days نا. تو آپ نے 200 آپ نے 2 دن میں پوری کر لو یا 3 دن میں پوری کر لو, آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں 10,000 اسٹیپس ہیں وہ آپ کر لو. سب سے جو امپورٹنٹ, ہم آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں اب لو کارب ڈائٹ لو, آپ بالکل کاربز نہ چھوڑو, کیونکہ وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کاربز بھی. تو آپ سب چیزیں پروٹین ڈائٹ سے کہ اپنے نقصان, کیٹو لوگ کرتے ہیں ویٹ کم ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو بیلنس ڈائٹ چاہیے. لیکن اس کا پھر نقصان آپ کو ہوتا ہے, وہ پھر باؤنس بیک کرتا ہے جب آپ اس ڈائٹ کو چھوڑتے ہیں. ایک کالر ہے محمد خان آفریدی ہیں, نوشہرہ سے, انہوں نے ہمیں کال کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میری طرف سے آپ سب کو سلام, دعا قبول ہو. وعلیکم السلام. اور آپ کے نیوز چینل کو یہ 9واں سالگرہ بھی مبارک ہو سب کو. بہت شکریہ. میں تو ڈاکٹر صاحبان تو جو کچھ بتا رہے ہوں تو بالکل صحیح ہے. میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, تو اس میں اگر احتیاط کریں تو انشاءاللہ لوگوں کا وزن آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. خوراک پہ ذرا کنٹرول کریں تو. یہ
बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि रमज़ान आ रहा है, फास्टिंग होगी और लेकिन मसला ये है कि लोग जब पूरा दिन फास्ट करके इफ्तारी पे जब बैठते हैं दस्तरखान पर, वो इतनी चीज़ें खा लेते हैं और फिर फ्राइड आइटम ज़्यादा हमारे दस्तरखान पर होती हैं डॉक्टर हिबा, तो वो जो वेट कम होना होता है हम उल्टा बढ़ा लेते हैं रमज़ान में। अच्छा, बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जिनका वेट कम होता है रमज़ान में। मुनीबा 50-60% अवाम ना ये सोच कर रमज़ान में जाती है कि मैं वेट कम करूँगा या करूँगी और वो वेट बढ़ाते हैं। अब क्या होता है जब हम सारा दिन की फास्टिंग करते हैं, अफ्तार टाइम पे हम वो चीज़ों को क्लिक करते हैं जिसमें हाई कंटेंट यानी कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जो हमारी बॉडी में फैट क्रिएट करेगा, ऑयली चीज़ें हैं। अब क्या होता है, मैं हमेशा हर रमज़ान में कहती हूँ जब आप रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे सिर्फ उस टाइम आपकी पेशेंस की ज़रूरत है। 1 गिलास नीम गिलास गर्म पानी और 2 खजूरें, उससे आप रोज़ा खोल लें और 10 से 15 मिनट के बाद नमाज का वक्फा लें और उसके बाद आपने वो चीज़ लेनी है जैसे कोई फ्रूट हो गया जिसमें आपको एनर्जी मिले। ये प्रोसीजर अगर आप करते हैं ना तो आपका रमज़ान में बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है, आप अच्छी इबादत कर सकते हैं, आपको गट इश्यूज नहीं रहता, वाटर इनटेक आपने अच्छा रखना है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम जैसे ही फरवरी शुरू है ना, लोगों ने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया हो, रमज़ान आ रहा है, इफ्तारियाँ होंगी, दस्तरखान सजेंगे, पकौड़े समोसे कचौरियाँ, ये सारा कुछ खाना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में अब ये सारा कुछ चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में भी ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, बाकी इंजेक्शंस भी चल रहे हैं, फिर टेबलेट्स भी खाई जा रही हैं वज़न कम करने की, बिकॉज अब हम ना उस चीज़ में से निकल आए कि अब हम बहुत ज़्यादा तगदो करेंगे, मुशक्क़त करेंगे, फिर जाके हमारा वज़न कम होगा। हम चाहते हैं कि रैपिडली वज़न कम हो, लेकिन इस्तेमाल तो हो रही हैं ये चीज़ें। इनका नुकसान किस चीज़ का हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारे क्या ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं? कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं अगर इनका इस्तेमाल बग़ैर किसी से कंसल्ट किए अगर लोग खुद कर रहे हैं या ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें, इंजेक्शंस और अद्वियात का जो वज़न कम करती हैं? अभी ना मैं रिसेंटली गया था लास्ट मंथ अटलांटा में, ठीक है, तो उधर जो कॉन्फ्रेंस थी यही थी एंडोक्राइन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ओबेसिटी की जो मेडिकेशन है उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थे। तो बाकी सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, तो सर्जरी में आई वाज द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान ना। तो जो डिस्कशन जो हुई, जो सबसे जो कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम है उसे कहते हैं सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया क्या होता है? आपका मसल लॉस, ठीक है। ये जो मेडिसिन हैं आपकी प्रोक्सिमल मायोपैथी भी लोगों की होती है, जैसे आप देखते हो करण जौहर जैसे था, उसको लोग कहते हैं ओलंपिक फेस हो गया। आपके जो फैट जो होती है फेस की वो कम हो जाती है, आपके हाथों की फैट कम हो जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिनको पैनक्रेटिक इश्यूज़ हैं, खुदा न खासा पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। आपको पता है कि लबलबा जो उसकी अगर सोजिश हो जाए तो वो क्या होता है, वो आपकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, यानी जानलेवा चीज़ें हैं। और क्या होता है आपकी आँखों पे, कुछ लोग हैं उन्होंने सू कर दिए हुए हैं, उन्होंने कहा जी हमारे ये कोई आर्टरियल जो सप्लाई है रेटिना की उधर थोड़ी सी कम होगी, आपकी विजन लॉस कुछ का हुआ। कुछ लोग हैं जिनके गैस्ट्राइटिस हो गया, मैदे, वो सबसे कॉमन जो गैस्ट्राइटिस है वो ये होता है कि अगर आप इसके साथ कार्ब्स लोगे तो आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और हेपेटाइटिस कुछ लोगों का हुआ है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। और ऐसे लोग जो हाइपरथायराइड या जिनको थायराइड इश्यूज़ हैं, ये एनिमल्स में ये भी हुआ है लेकिन ह्यूमन में नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है थायराइड कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो जितना हमारी मुसीबत ये है कि यहाँ लोग ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ शॉप में मिल जाती है। हालांकि इनको हमने बड़ा उनको कहा है और वो इस पर काम भी कर रही हैं कंपनी जो अच्छी हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना दें ये।